نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 41 اور 42 پڑھیں گے، جس میں ترجمہ اور مختصر تشریح بیان کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال مالک اخبرنی زید بن اسلم ان عطاء بن یسار اخبرہ ان ابا سعید الخدری اخبرہ۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے زید بن اسلم نے خبر دی، انہیں عطاء بن یسار نے، ان کو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا اسلم العبد فحسن اسلامه يكفر الله عنه كل سیئۃ كان زلفها۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جب ایک بندہ مسلمان ہو جائے اور اس کا اسلام عمدہ ہو، یقین و خلوص کے ساتھ ہو، تو اللہ اس کے گناہ کو جو اس نے اس اسلام لانے سے پہلے کیے معاف فرما دیتے ہیں۔ وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاصُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى 700 ضِعْفٍ وَسَيِّئَةٌ بِمِثْلِهَا إِلَّا أَن يَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهَا۔ اور اب اس کے بعد کے لیے بدلہ شروع ہو جاتا ہے، یعنی ایک نیکی کے عوض 10 گناہ سے لے کر 700 گناہ تک ثواب، اور ایک برائی کا اسی برائی کے مطابق بدلہ دیا جاتا ہے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس برائی سے بھی درگزر کرے، یعنی اسے بھی معاف فرما دے، یہ بھی اس کے لیے آسان ہے۔ حدیث نمبر 42۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن حمام عن ابی ہریرہ۔ ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا، ان سے عبد الرزاق نے، انہیں معمر نے حمام سے خبر دی، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا احسن احدکم اسلامہ فکل حسنۃ یعملها تکتب له بعشر امثالها الى 700 ضعف وکل سیئۃ یعملها تکتب له بمثلها۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جب اپنے اسلام کو عمدہ بنا لے، یعنی نفاق اور ریا سے پاک کر لے، تو ہر نیک کام جو وہ کرتا ہے اس کے عوض 10 سے لے کر 700 گناہ تک نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور ہر برا کام جو کرتا ہے تو وہ اتنا ہی لکھا جاتا ہے جتنا کہ اس نے کیا ہے۔ حدیث کا متن اور ترجمہ۔ سب سے پہلے حدیث کے متن اور ترجمے پر بات کرتے ہیں تاکہ ہم اس کا مفہوم بہتر انداز میں سمجھ سکیں۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجھے زید بن اسلم نے خبر دی، انہوں نے عطا بن یسار سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ مسلمان ہو جائے اور اس کا اسلام عمدہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، پھر اس کے بعد جو نیک عمل وہ کرے گا اس کا اجر 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک دیا جائے گا، اور جو برائی کرے گا اس کا بدلہ صرف اسی برائی کے برابر ہوگا، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی درگزر کر دے۔ اسی مفہوم کی ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کو ریاکاری اور نفاق سے پاک کرنے پر زور دیا ہے۔ اسلام کی حقیقت اور قبولیت۔ جب کوئی شخص اسلام قبول کرتا ہے یا اپنی زندگی کو مکمل طور پر اسلامی اصولوں کے مطابق ڈھال لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی بے پناہ رحمت اور مغفرت کا مظہر ہے۔ گناہوں کی معافی کے بعد انسان کی زندگی کا نیا باب شروع ہوتا ہے، جس میں اس کے اعمال کا حساب کیا جاتا ہے۔ نیکی کا بدلہ۔ اللہ تعالیٰ نیکی کے عوض 10 سے لے کر 700 گناہ تک اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے بے حد مہربان ہے۔ نیکی کا اجر اس کی نیت اور خلوص پر منحصر ہوتا ہے، جتنی زیادہ نیت پاک ہوگی اجر اتنا زیادہ ہوگا۔ برائی کا بدلہ۔ برائی کا بدلہ صرف اتنا ہی ہوتا ہے جتنا وہ گناہ تھا۔
اور یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اگر وہ چاہے تو اس گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ انسان کے لیے امید کا پیغام ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے اور اپنی غلطیوں کی معافی مانگے۔ ایمان اور اسلام میں فرق اور کمیوں زیادتی۔ امام المحدثین رحمہ اللہ نے ان احادیث سے یہ ثابت کیا کہ اسلام اور ایمان ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور ان میں کمی و زیادتی ممکن ہے۔ نیک اعمال اور اللہ کے احکام کی پیروی سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ برے اعمال اور اللہ کی نافرمانی سے ایمان میں کمی ہو سکتی ہے۔ جب نیکیوں کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھایا جاتا ہے تو یہ ایمان کے بڑھنے کا ثبوت ہے۔